ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی السورہ النحل ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ عز و جل عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کی بہت اہم آیت جو ہم ہر جمعہ کے خطبہ میں امام صاحب سے سنتے ہیں، اور قرآن کو تبیانا لکل شیء فرمایا گیا، یہ آیت اس کا ایک نمونہ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہر ایک خیر و شر کے بیان کو اس آیت میں اکٹھا فرما دیا۔ گویا کوئی عقیدہ، خلق، نیت، عمل، معاملہ اچھا یا برا ایسا نہیں جو امراً و نہیاً اس کے تحت داخل نہ ہو گیا۔ بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ اگر قرآن میں کوئی دوسری آیت نہ ہوتی تو تنہا یہی آیت تبیانا لکل شیء کا ثبوت دینے کے لیے کافی تھی۔ اسی لیے خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، انہوں نے جمعہ کے خطبے کے آخر میں اس کو درج کروا کر امت کے لیے اسوہ حسنہ قائم کر دیا۔ اس آیت مبارکہ میں 3 چیزوں کا حکم ہے: عدل، احسان اور رشتہ داروں سے حسن سلوک، اور اسی طرح 3 چیزوں سے منع کیا گیا، یعنی فحش، منکرات اور بغی۔ کیونکہ انسان کی ان 3 قوتوں کے بے موقع اور غلط استعمال سے ساری خرابیاں اور ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ فحشاء سے مراد بے حیائی کی وہ سب باتیں ہیں جن کا منشا شہوت کو ابھارنا ہے، بہیمت کی زیادتی کو بڑھانا ہے۔ منکر معروف کی ضد ہے، یعنی نامعقول کام جو فطرت سلیمہ سے ہٹ کر ہوں، جنہیں عقل صحیح تسلیم نہ کرے۔ اور تیسری چیز بغی ہے، یعنی سرکشی کرنا، حدوں سے تجاوز کر جانا، پھاند جانا، ظلم و تعدی پر کمر بستہ ہو جانا، درندوں کی طرح کھانے پھاڑنے کو دوڑنا، اور دوسروں کے جان و مال کے لیے، ان کی آبرو لینے کے لیے ناحق دست درازی کرنا، یہ سب بغی میں شامل ہیں۔ ناظرین کرام، جن 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے ان میں فحش اولین چیز ہے۔ اس سے آگے چل کر منکرات وجود میں آتی ہیں، پھر انسان سرکشی کرتے کرتے انسانیت کے ان دائروں سے نکل جاتا ہے جس کا اس کے لیے تعین کیا گیا، اور پھر وہ حیوانوں کی صفات پیدا کرتے ہوئے حیوانوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان اپنی شرمگاہ کی حد درجہ حفاظت کرتے ہیں، فواحش اور بدکاری سے سخت احتیاط کرتے ہیں، اور اپنے ایمان کو داغدار ہونے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ تابعین میں سے ایک درخشندہ ستارے ہیں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک ان کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ آپ اندازہ کر سکیں کہ جو اللہ والے ہیں وہ کس طرح اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ ایک بڑے خوبصورت نوجوان تھے۔ یہ وہ جلیل القدر تابعی ہیں جنہوں نے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جیسے جید صحابہ، زید بن ثابت، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اس پائے کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے علم دین سیکھنے کا شرف حاصل کیا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ شروع میں بزازی کا کام کرتے تھے، کپڑا بیچا کرتے تھے، کپڑوں کی گٹھڑی اٹھا کر کمر پر گلی گلی گھوما کرتے تھے، فروخت کیا کرتے تھے۔ آپ کا گزر ایک مرتبہ ایسی گلی سے ہوا جہاں ایک بیوہ امیر زادی رہا کرتی تھی۔
اس بیوہ کی باندیوں کو، اس کی نوکرانیوں کو مالکن کی جو نیت بد تھی اس کا اچھی طرح علم تھا، اور وہ ایسے نوجوانوں کی تلاش میں رہا کرتی تھی۔ جب باندیوں نے ابن سیرین رحمہ اللہ کو دیکھا تو جا کر اپنے مالکن کو اس کی خبر کی۔ اس مالکن نے ایک لونڈی کو بھیج کر امام صاحب کو ادھر بلوا لیا۔ امام صاحب کی صورت، ان کا حسن و جمال دیکھ کر وہ عورت، وہ امیر زادی بیوہ بری طرح فریفتہ ہو گئی، اور بجائے کپڑا خریدنے کے لگی لگاوٹ کی باتیں کرنے، محبت کی باتیں کرنے۔ امام صاحب نے زنا کی مذمت پر بڑا ہی پرمغز واز کیا، اہم تلقین کی، مگر اس خاتون پر شیطان سوار تھا، اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اسی اثناء میں اللہ عز و جل نے امام صاحب کے دل میں ایک ترکیب پیدا کی۔ امام صاحب نے اس خاتون سے کہا کہ مجھے قضائے حاجت کی سخت ضرورت ہے اور مجھے بیت الخلاء جانا ہے۔ اس بیوہ نے انہیں بیت الخلاء کا راستہ دکھا دیا۔ بیت الخلاء کے راستے میں باورچی خانے کی ایک نالی جاتی تھی جس میں کافی سیاہ کیچڑ اور دوسرا گندا پانی موجود تھا۔ امام صاحب نے اس نالی سے سیاہ کیچڑ کو اپنے لباس پر اور چہرے پر مل لیا، اور اسی حیت میں پھر امیر زادی کے سامنے واپس آ گئے۔ جب اس نے امام صاحب کی حرکت دیکھی تو اس کا دل آپ کی طرف سے اچاٹ ہو گیا۔ امام موصوف نے اپنے کپڑوں کی گٹھڑی اٹھائی اور اسے گھر سے باہر نکل آئے، اللہ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں اس فتنے سے محفوظ کر دیا۔ تو اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے کہ راسخ مومن کس طرح اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حفاظت فروج کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شرمگاہ کے جو گناہ ہیں ان سب سے بچائے، حالت اسلام پر زندہ رکھے، حالت ایمان پر اس دنیا سے لے جائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔